بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and welcome back to yet another program of the Youth Dialogue. اور آج کا ٹاپک ہمارا بہت ہی ان ڈیپتھ نالج ریکوائر کرتا ہے. ہمارا آج کا ٹاپک کافی چیزوں کے سینسٹیو ایریاز کو ڈسکس کرنے والا ہے. اور اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک کو شروع کروں، میں ایک آیت کے ساتھ شروعات کرنا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الرجال قوامون علی النساء. That the men are the caretakers, are responsible over women. Now what do we mean by this verse? اور میری بات کا آج یہ کوٹ کرنے کا جو بیسک آیت کوٹ کرنے کا جو انٹینشن ہے is to raise the topic of our brothers, our husbands، جو ہمارے معاشرے میں husbands ہیں، جو brothers ہیں، جو بیٹے ہیں، ان کی کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو اچھی طریقے سے ٹریٹ کرنے کی. At times this ayat is taken to a huge extent and is misused in order to demand a lot of things. But how much are we responsible in giving our sisters their due share, treating them nice and treating them well? This is the topic of today, and for this discussion آج ہمارے ساتھ ہیں once again اسحاق بن صادق، ان کے برابر عدیل حنیف، اور ان کے برابر ہیں حسان احمد جو ایک دعویٰ ایکٹیوسٹ ہیں اور ہمارے ساتھ کافی امپورٹنٹ اوپینینز شیئر کرتے ہیں فرام بوتھ سائڈز آف دا ویو. ہم نے آج کا جو ٹاپک رکھا ہوا ہے is how responsible are we as husbands, as brothers, as sons in treating the females in our society, those who are part of a family, جو ہماری فیملی کا حصہ ہیں، ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. Do we treat them like leaders? Do we treat them like boss? Do we treat them in a manner the Prophet ﷺ treated his wives or his daughters or other people or members of the society who were females? آج کا ہمارا ٹاپک اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے. And I'll start off with Adil. And Adil, کیا آپ کے کمنٹس ہیں about this topic? How would you be able to put some light on it? اور آپ کے کیا ویوز ہیں in terms of the آیا جو ہم نے کوٹ کی؟ الحمدللہ رب العالمین. I think it's a very apparent sort of a phenomenon جو ہماری سوسائٹی میں in this regard ایک بہت sort of depressing and degrading sort of existing situation جو ہے which I personally feel کہ کہیں پہ کسی چیز کا نام رکھ کے اسلام کو بیوٹیلائز کر کے اس کو گھما پھرا کے ہمیں جو پرسنلی خود کرنا ہوتا ہے ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ ہم جو اسلام کی بیسک جو گائیڈ لائنس کے پیچھے الاٹ آف ٹائم جو اس کے پیچھے حکمت ہے اس کو ہم کمپلیٹلی اگنور کر جاتے ہیں. اینڈ وہی بات ہے نا کہ وہ ایک ہی آیت کو ڈفرینٹ طریقوں سے کر کے سم ٹائمس اٹس اونلی بیکاز ہم اپنی خواہشات پوری کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. دیٹ از ون تھنگ دیٹ آئی فیل ہماری سوسائٹی میں فرام اسپیشلی دس میل ایسپیکٹ ہم بہت دیکھتے ہیں. باقی سب صحیح ہے، جہاں پہ آیا ہاں دیکھو یہ یہاں پہ قرآن یہ کہتا ہے، ہاں دیکھو یہاں پہ بیکاز دے وانٹ سم تھنگ آن دیئر اون. اور وہ صرف قرآن کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کی ایکچوئل جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہے اس کو نہیں اپلائی کر رہے ہوتے. اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں، جس طریقے سے ان کو اپلائی کیا گیا تھا، جو اس کی ایکچوئل ایکسپلینیشن ہے جو ہمیں ڈفرینٹ تفاسیر سے اور ڈفرینٹ سلف کے اقوال سے اور اعمال سے، ان کے ایکٹ سے ملتی ہے، صحابہ کے ایکٹ سے ملتی ہے، اس کو ذہن میں اس وقت نہیں رکھا جاتا. And this is why we have chosen this topic. And unfortunately we had some sisters who were doctors but they had to go جو اپنا ہمارے ایک ایکڈیمک اور ایک لرننگ ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے تھے. ہم نے یہ ٹاپک اسی لیے اٹھایا ہے اور ہمارا بیسک کنسرن یہ ہے کہ ہم ان نوجوانوں کو جو کل ایک باپ بنیں گے، ایک بھائی ہیں، کل کو ان کے بھی بیٹے ہوں گے انشاءاللہ، تو وہ کس طرح سے سوسائٹی میں ہماری جو سسٹرز ہیں، جو فیمیل ممبرز آف دا سوسائٹی ہیں، ان کے ساتھ کیا رسپانسبلٹیز شیئر کریں، کیا ان کو ایک امپورٹنٹ رول دیں. اور ہماری سوسائٹی میں یوزلی ایک ایشو ہوتا ہے ویئر ان کو جو بیسک رائٹس ہیں، اینڈ کبھی کبھار اسلام کا نام لیا جاتا ہے، ان کو اس نام پہ ان کے بیسک رائٹس چھین لیے جاتے ہیں. ایجوکیشن ہے، دے فریڈم فار اے لاٹ آف تھنگس، سیئنگ کہ یہ آیت بھی کوٹ کی جاتی ہے کہ نہیں ہم جو ہے ہماری بات مانی جائے گی، اور اس کو کبھی کبھار مس کوٹ بھی کیا جاتا ہے. اسحاق واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے آن دس؟ جی بالکل، جیسے آپ نے آیت کوٹ کیا رجال قوامون علی النساء کہ مردوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی دی ہے عورتوں کے اوپر. جب رسپانسبلٹی آتی ہے، جب جس کو بڑا بنایا جاتا ہے اس کے اوپر کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ رائٹس بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل فادر جو ہے اس کے پاس رسپانسبلٹی ہے یا اس کے رائٹس ہیں تو اس کی رسپانسبلٹیز ہیں.
دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو رسپانسبلٹیز بہت زیادہ دے دیں لیکن اس کے رائٹس کچھ نہیں ہیں, یا کسی کو رائٹس بہت زیادہ دے دیا اور اس کی رسپانسبلٹیز کچھ نہیں ہیں. بالکل اسی طریقے سے مدر کے رسپانسبلٹیز ہیں تو اس کے رائٹس بھی ہیں. جتنی زیادہ رسپانسبلٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑھائی ہیں اتنی زیادہ رائٹس بھی بڑھائے ہیں, اور جتنی رائٹس بڑھائیں اتنی رسپانسبلٹیز بڑھائی ہیں. بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہسبینڈ کو کچھ رائٹس دیے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رسپانسبلٹیز بھی بڑی رکھی ہیں. جیسا کہ ایز اے فادر اگر میرے باپ جو ہیں مجھے کسی چیز سے روکتے ہیں, ان کا رائٹ ہے مجھے روکنا, تو ان کے اوپر کچھ رسپانسبلٹیز بھی ہیں. ان کو میری تربیت کرنی ہے, میرے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے, میرے کپڑوں کا انتظام کرنا ہے, ہر چیز کا انتظام ان کی ذمہ داری ہے. تو جس طرح ان کے رائٹس ہیں اسی طرح رسپانسبلٹیز ہیں. جب یہ اکثر لوگ اگر مس کوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہسبینڈس کو جو ہے یا میل کو جو ہے وہ اتنے زیادہ رائٹس دے دیے ہیں, تو وہ اس چیز کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کو زیادہ رسپانسبلٹیز دی ہیں. اسی لیے ایک اسکالر کہتے ہیں کہ اگر مین کو, اگر مردوں کو پتہ چل جائے کہ عورتوں کے حقوق کتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین میں دیے ہیں, تو مین وڈ لائک ٹو بیکم اے وومن. تو یہ چیز, کیونکہ جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ کو جنت میں لے کے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. جب وہ بیوی ہوتی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے جنت کا لے کے جانے کا. جب وہ ماں ہوتی ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ جنت رکھی ہے. جب وہ سسٹر ہے تو وہ اس کا خیال رکھتی ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے سبحان اللہ عورت کو کتنے زیادہ رائٹس دی ہیں کہ وہ یہ کر سکتا ہے. اچھا اسحاق, ایک کویشچن بیسکلی یہ ریز ہوتا ہے کہ وائی از فیمیل آلویز اٹیچڈ ود دی امپورٹنس آف بینگ ود میل, کہ وہ کسی کی بہن ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بیٹی ہے, یہ ایشوز ریز ہوتے ہیں. ہم نے ویری ریزن وائی وی اسٹارٹڈ آف ود دا آیا واز, اس کا ایک الگ ٹرانسلیشن بھی ہے کہ جو مین ہیں آر مینٹینرز آف ویمن, آر کیئر ٹیکرز آف ویمن, کہ ان کے خیال رکھنے کی رسپانسبلٹی, جیسا ہم نے بولا رسپانسبلٹی ہے, رسپانسبلٹی کے ساتھ کانسیکوینسز بھی ہیں, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. دا پوائنٹ از ہمارے معاشرے میں وداؤٹ دی اٹیچمنٹ آف میلز وائی آر فیمیلز ناٹ گیون مچ امپورٹنس؟ میرا خیال ہے کہ میل بھی کہیں نہ کہیں ہسبینڈ ہوتا ہے, کہیں فادر ہوتا ہے, کہیں بیٹا ہوتا ہے, اور جب بیٹا ہوتا ہے تب تو وہ زیادہ انڈر کنٹرول ہوتا ہے اپنے مدر کے انڈر, اس کے رسپانسبلٹیز زیادہ ہیں, حقوق کم ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دی ہیں, اور ہمیں اس بات کو بھی بالکل واضح طور پہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو پیدا نہیں کیا, بلکہ ان دونوں کو ساتھ ساتھ سوسائٹی میں ایگزسٹ کرنا ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں مقابلہ کیا جاتا ہے کہ میل کو زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے یا فیمیل کو زیادہ. یہ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کس کی امپورٹنس ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اینڈ مین ہیو اے ڈفرنٹ رسپانسبلٹی, فیمیلز ہیو ڈفرنٹ رسپانسبلٹی, بوتھ آر ناٹ کمپیریبل. دونوں کے الگ الگ اپنے رائٹس ہیں. کچھ جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایکوالٹی دی ہے, کچھ جگہ پہ ایکوٹی ہے, یہ سب چیزیں ہیں. احسان, اینڈ آئی پوز دس کویشچن ٹو یو دیٹ وائی از اٹ کہ کبھی ہمیں یہ نہیں بولا جاتا کہ وہ کسی کا میاں ہے, وہ کسی کا بیٹا ہے, وہ کسی کا کیا کہتے ہیں سو اینڈ سو ہے, کسی کا ہسبینڈ ہے, بٹ دیر از always this aspect of giving a female more importance as attached to men. And I'll try to play a devil's advocate over here, speaking on their behalf, کہ ان کو اپنی ایک ریکگنیشن دینے کے لیے ہمیشہ ایک کمپلین ہوتی ہے کہ ہمیں ایک ریکگنیشن نہیں دی جاتی, اور ہمیں ہمیشہ ایک سوسائٹی میں ایک آئیڈینٹی دی جاتی ہے in comparison to male, and always that attachment is there. What do you have to share? وجی بھائی, اصل میں بات یہ ہے کہ جو طبقہ ہے عورتوں کا, اگر آپ اس کو تھوڑا سا ہیومن ہسٹری میں دیکھیں تو وہ شروع سے ایک مظلوم طبقہ رہا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک بہت بڑا جو کام تھا وہ عورتوں کو لبریٹ کرنے کے اوپر تھا. اب اس سے ہوا یہ کہ یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے, یہ کوئی نیا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, یہ تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری ایگزسٹ کرتا رہا ہے, اور آج ہم اسی کا ایک نیا فارم دیکھ رہے ہیں. یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے یا یہ انڈو پاک ریجن کا ایک مسئلہ ہے, یہ دنیا بھر کا ایک مسئلہ ہے. دنیا بھر کے اندر خواتین کے معاملے میں, عورتوں کے معاملے میں ایک جو مزاج پایا جاتا ہے وہ اسی طرح کا ہے, اور وہ ایک نیگیٹو مزاج ہے. اور اصل میں بات ساری یہ ہے کہ اس کو اگر میں بہت شارٹلی سمرائز کروں تو جو آپ نے آیت کوٹ کی, تو ہم اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا کیئر ٹیکر بنایا ہے, ہم لا میکر بن جاتے ہیں عورتوں کے. اینڈ دیٹس ویئر دا پرابلم لائز, کہ آپ کو جب ایک چیز کی رسپانسبلٹی دی گئی ہے تو آپ اس حد تک رہیں, آپ اس کو ایکسپینڈ کرتے کرتے وہاں نہ چلے جائیں کہ آپ کہیں کہ میں کیونکہ اب کیئر ٹیکر ہوں, کیونکہ میں ہر چیز کی دیکھ بھال کر رہا ہوں, تو لہٰذا میں ہی بتاؤں گا یہ کیا کرنا ہے. کیونکہ وہاں پہ اب آپ اسلام نے جو ان کو رائٹس دیے ہیں وہ اس کو ٹرانسگریس کرنا شروع کر رہے ہیں. تو دیٹ آئی بلیو از سم تھنگ وچ وی نیڈ ٹو لک انٹو, کہ یہ ایٹیٹیوڈ کیوں ہمارے مردوں میں ڈیولپ ہو گیا, اور اس کو بریک کرنا جو ہے یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے. اور یہی بات کو ہم ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے یہ ٹاپک چنا ہے, اور اس کے اوپر ہم
ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں ایک رسپانسبل فادر، ایک رسپانسبل برادر، ایک رسپانسبل سن ہونے کی ضرورت ہے، اور لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک رسپانسبل فیملی ممبر بنیں، بینگ میل، اینڈ گیٹ ناٹ ٹو کنٹرولنگ اوور دیز میٹرز. ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اینی ویئر، وی ول بی رائٹ بیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہم بریک سے پہلے جانے سے پہلے بات کر رہے تھے میلز رسپانسبلٹی ٹورڈز بینگ رسپانسبل برادر، رسپانسبل ہسبینڈ اینڈ رسپانسبل سن، اینڈ واٹ رسپانسبلٹی وی ہولڈ ایز انڈیویجولز اور دا فیملی ممبر. جو اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے ہم کس طرح سے اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. ایک اور ایشو آتا ہے جیسے حسان بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمیشہ ایک اوپریشن کی طرف ایک بات کی گئی ہے، ان کے رائٹ نہیں دیے گئے، ان کے فزیولوجیکل اسپیکٹ کی وجہ سے ان کو جو ہے ایک لیس امپورٹنس دی گئی ہے، جس کی وجہ سے آج یہ ایشو ڈیو ٹو دا کمیونیکیشن اسپیکٹ، انفارمیشن فلو کی وجہ سے کافی لوگوں تک یہ بات پہنچی ہے، اور کافی ایریاز میں اس کے اندر ایک پازیٹیو چینج بھی آیا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کا ایک ایکسٹریم مس یوز بھی ہوا ہے، اور ہمیں اصل میں یہ بات کے بارے میں خیال بھی رکھنا ہے دیٹ دا شیئرنگ رسپانسبلٹی ایسپیکٹ ورکس فرام بوتھ سائڈس. تو ایسا نہ ہو کہ جنہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے اندر ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ نہ ہو کہ پتہ چلا ہم نے بالکل میلز کی رسپانسبلٹی کو منیمائز کر دیا اور ساری رسپانسبلٹی میلز کے شولڈر پہ ڈال دی. ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے فیمیلز کی رسپانسبلٹی کو منیمائز کر دیا اور سارے وقت ان کو ڈاؤن گریڈ کر دیا تاکہ جنہیں کہ میل ان کو کنٹرولنگ کرے. ہماری سوسائٹی میں ایک اور ایٹیٹیوڈ پایا جاتا ہے دیٹ وی tend to become the law makers, جیسے حسان نے بات بولی. اینڈ آئی ووڈ لائک عدیل ٹو پٹ سم لائٹ آن اٹ دیٹ ہم اس کو اسلامکلی کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ہمیں صحابہ کی ایگزامپل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل میں کس طرح سے ایک ایٹیٹیوڈ ملتا ہے، ٹریٹمنٹ کا بیہیویئر ملتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی وائف کو، اپنی بیٹیوں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا. اینڈ واٹ وڈ یو لائک ٹو شیئر ود دی آڈینس ایٹ دس مائنڈ؟ آپ نے یہ جو لا میکرس کی بات چل رہی ہے، اس میں تو ویری آنیسٹلی وی آر سچ اے مکس آف آور کلچر اینڈ آور ریلیجن، اور ہم نے ان چیزوں کو اتنا مرج کر دیا ہے بیکاز آبویسلی بینگ پارٹ آف دا سب کانٹیننٹ ہماری ایک کلچرل ہسٹری بھی ہے، اور اس میں کلچرل ویلیوز ایسی بھی ہیں جو ہم اور نان مسلم ہیومن بردرز اینڈ سسٹرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو کہیں کہیں پہ ہم ان کو بھی اتنا انٹرمکس کر دیتے ہیں کہ ہم ان کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. جہاں تک آپ نے بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی وائفز اور اپنے بیٹیوں کے ساتھ اسپیشلی جہاں تک تعلق ہے، تو آپ دیکھیں اٹس سچ اے بیوٹیفل، یعنی یو گیٹ سچ بیوٹیفل ایگزامپلس. فار ایگزامپل احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بیٹی آتی تھیں فاطمہ رضی اللہ عنہا تو کس طرح ویلکم کرتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. آپ بتائیں آپ نے کتنی اپنی فیملی گیدرنگز میں اس طرح دیکھا ہے کہ ایک فادر اپنی بیٹی کو اس طرح ٹریٹ کر رہا ہو اتنے بیوٹیفل طریقے سے. آئی ریممبر ایک اسکالر اس بارے میں بات کر رہے تھے، یہ جو کچھ پیرنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری جوان بیٹیاں جو ہیں وہ افیئرز وغیرہ میں انوالو ہو جاتی ہیں، تو انہوں نے اس کا ریزن سمپل آئیڈینٹیفائی کیا کہ جب آپ گھر میں پیار نہیں دو گے، انسان کی پیار کی بیسک نیڈ ہے، آپ گھر میں پیار نہیں دو گے انسان کہیں نہ کہیں تو ڈھونڈے گا. اینڈ انفارچونیٹلی دس از دا کیس. ہم ان کو اس طریقے سے نہ وہ پیار، نہ وہ کیئر، نہ وہ اٹینشن دے پاتے ہیں جو کہ ہمیں ڈیلی لائف آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں اتنی اتنی کنسسٹنسی اور اتنی زیادتی کی، یعنی اتنی سو مینی ایگزامپلز وی کوڈ فائنڈ. فار ایگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ون آف دا ڈیز کچھ ایونٹ ہوا جہاں پہ ون آف ہز وائفز ان کو غصہ آ گیا. اب بیوی نے کیسے غصہ کر دیا، میرے سامنے کس طرح غصہ کر دیا، ہمارے ہاں تو مرد فوراً، بٹ ہی کنٹرولڈ اٹ، ہی کامڈ ہر ڈاؤن. ناٹ کہ ہسبینڈ کو غصہ آ گیا تو بیوی اب سب کچھ چھوڑ کے سب کچھ کر کے اپنا غصہ سب کچھ پی جائے. نو، شی از آلسو ہیومن بینگ، ان کے بھی ایموشنز ہوں گے. اینڈ ہی انڈرسٹوڈ دیٹ and he dealt with it in one of the most beautiful ways that we can find in the entire history. ان کی ایگزامپلز اتنی، بس مسئلہ ہے ہم نے وہی پک اینڈ چوز کرنا ہے کہ بس یہ دیکھ لو کہ گھر میں بٹھا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. نہیں، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی وائف تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، she was a business woman. He dealt with everything in the most perfect manner. Because the idea was to make them
closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, exactly. And this is also responsibility Yes. in terms of the males in our society کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ان کے ساتھ جوڑیں. ہمارے سوسائٹی میں ان کو مسجد صحیح طرح سے جانے کی وہ نہیں اجازت دی جاتی. ہمارے پاس یہ ایشو بھی ہوتا ہے. اب تو الحمدللہ کافی چینجز آ گئی ہیں. تعلیم کہاں سے ملے گی؟ ہمارے پاس ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں, ایکوالٹی کی ایسپیکٹ کی بات کرتے ہیں. کیا ہم تیار ہیں ہم جسٹیفائڈ فارم میں بھی دینا؟ کیا ہم اس رسپانسبلٹی کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس یوزلی سوال یہ ہوتا ہے کہ جنہیں کہ مین آر کیئر ٹیکرز اور ویمن, تو کیا ایک بیٹا بھی اپنی ماں کے اوپر کیئر ٹیکر ہے؟ کیا کس طرح سے اتھارٹی ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں ہمیں باقی ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. ساق آپ کو شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. وجی بھائی جیسے ہم بات کریں لا میکنگ اتھارٹی کی, دیکھیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو رسپانسبلٹی دیتا ہے, بلکہ دنیا میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو رسپانسبلٹی ملتی ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے. کہ اگر فار ایگزامپل اگر میرے فادر میرے لیے کچھ چیز اگر میرے رسپانسبل ہیں تو مجھے کچھ چیزوں سے روکیں گے, کیونکہ میں دوسرے ایکسٹریم پہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہم دوسرے ایکسٹریم پہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہر چیز جو ہے وہ باہر نکل جاؤ, بس مطلب مردوں کی تابع بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن آن ادر سائڈ بالکل دوسرے ایکسٹریم پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بیلنس رہنا چاہیے کہ اگر مرد جو ہے وہ کسی چیز سے روک رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. وہ پہلے تو دنیا والوں کے سامنے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ وہ ایز اے فادر ایز اے ہسبینڈ اس کو فیس کرنا ہے لوگوں کو. دوسری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس نے فیس کرنا ہے, تو یہ چیز بھی نہیں بھولنی چاہیے. اور پھر دوسرا ایکسٹریم جو ہے وہ یہ کہ مسجد سے بھی, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ مسجد سے بھی روک دو اور ہر جگہ سے روک دو, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو فیملی کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہو, اور میں اپنی فیملی کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں. اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے عادل بھائی کچھ ایگزامپلس شیئر کر رہے تھے, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے کبھی بھی آپ کو ان کی وائفس کی طرف سے کوئی بھی ایسا کوئی چیز نظر نہیں آئے گی کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہمیں ایسا کچھ نہیں ملا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر چیز ہر نیڈ کو فلفل کیا, ہر نیڈ کو. مطلب ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ان کی وائف نے شکایت بھی کی ہو. اچھا حسان, اباؤٹ ایجوکیشن ہمارے پاس ایسی ایگزامپلز ملتی ہیں کہ بیٹوں کو زیادہ پڑھایا جاتا ہے اور یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہیں. آف کورس سم ایجوکیٹڈ فیملیز ڈو ناٹ بلیو ان دس, وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے, نہ اس کے اوپر کچھ عمل کرتے ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا طبقہ اس طرح کی بات سوچتا ہے کہ بیٹیوں کی تعلیم کی طرف جو ہے دھیان نہیں دیا جاتا, اور بیٹوں کی طرف زیادہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو کسی اور کے گھر جانے والی ہیں, ان کو پڑھانے کی زیادہ ضرورت کیا ہے, ایونچولی انہوں نے گھر سنبھالنا ہے. آف کورس گھر سنبھالنے کی رسپانسبلٹی ہے, بٹ ایجوکیشن about a lot of things is important in دین ایز ویل. تو آپ کے کیا اس پہ اسپیکٹس ہیں شیئر کرنے کے لیے جو آپ بالکل. آئی تھنک جس دین میں مطلب جب ہم بات کرتے ہیں سب سے بڑے اسکالرس کی اور اسکالرشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں, تو جس دین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا پہلے نام آتا ہے when we talk about scholarship, اس دین میں یہ کہ اگر کہتے پیروکار آج یہ والی باتیں کریں کہ کہتے عورتوں کو ایجوکیشن نہیں دینی چاہیے, یا اس پہ وہ فوکس نہیں ہوتا ہے, یا وہ ہوتا ہے کہ چلو ان کو کوئی ایسی کوئی فالتو سی فیلڈ میں ڈال دو تاکہ ایک بس ہو کے نکلیں, لیکن اس پہ پورا اپنا انویسٹمنٹ کرو جو کہتے لڑکا ہے. آئی تھنک ہم ایک وہ کہتے ہیں نا ایک وشس سائیکل میں پھنس گئے ہیں کہ ہمارے سوشل جو ایکشنز ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں سوشل ایکسیپٹیبلٹی کے اوپر, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں یہ کیونکہ ایک پریشر ہوتا ہے والدین کے اوپر کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ کچھ کما کے دکھا دے, وہ کچھ بن کے دکھا دے, تو وہ اس پریشر کے وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سارا فوکس اس کی طرف ڈال دیتے ہیں. اسی کی وجہ سے جو کہتے سفر کرتی ہیں وہ کہتے لڑکیاں کرتی ہیں, تو وہ ایک سائیکل بن گیا, اور ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ایسی بہت ساری چیزیں صرف اس لیے ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہم اب جیسے غیرت کی بات آتی ہے, یہ ایک سوشل پریشر ہے کہ غیرت صرف کہتے عورت کے وقت محسوس ہوتی ہے, مرد کچھ بھی کرتا رہا اس وقت محسوس ہی نہیں ہوتی. بیٹی کرے تو غیرت آ جاتی ہے, بیٹا وہی کام کرے تو چلو لڑکا ہے تو یہ. اور ایکچولی سوسائٹی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے نا کہ ہاں چلو یہ تو لڑکا تھا. جب سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو آپ کے اوپر بھی وہ پریشر سیم نہیں رہتا, تو آپ بھی اسی لحاظ سے اس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. تو دیٹس ویئر دا پرابلم لائز کہ آپ کو وہ جو ایک ہر چیز کو سوسائٹی کے لینس میں دیکھنا جو ہے نا اس سے نکلنا پڑے گا باہر, اور وہ اسلامک لینس کے اندر لانا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور اسی چیز پہ میں یہی بات کر رہا تھا کہ اب جیسے آپ اگر ایک دیکھیں ہمارے پاس ایک بڑی کامن چیز ہے کہ مردوں کی طرف جو ہے آپ تربیت کی بھی جب بات کرتے ہیں, میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس جو ایک ریلیشن شپ ایک والدہ کے ساتھ ہوتا ہے نا, دیٹ از دا اونلی ریلیشن شپ جس کی ایک سینکٹیٹی ایگزسٹ کرتی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. اس سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو باقی جتنی بھی ریلیشن شپس ہیں ایز اے ہسبینڈ, ایون ایز اے سبلنگ, اور جیسے میں بات کر رہے تھے ایز اے فادر, وہاں پہ وہ سینکٹیٹی آپ کو نظر نہیں آتی انفارچونیٹلی. اور اس میں جیسے سب سے زیادہ جو ایک مثال نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ایک ساس کا ایک تشدد ہوتا ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے.
لگتا ہے کافی لوگوں کو ناراض کر دیا گیا ہے، بٹ ہمارا کام ہے سچ بولنا. ہم انسان ہیں اور ہماری بات کرنے میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، بٹ ہمارا بیسک مقصد ہے سچ بات کرنا اور دونوں سائڈ آف دی اوپینین کو خیال میں رکھنا. ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس ملتے ہیں. سو ڈونٹ گو اینی ویئر، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اباؤٹ بینگ رسپانسبل ہسبینڈس، بینگ رسپانسبل برادرز اینڈ بینگ رسپانسبل سن اینڈ اوور آل بینگ رسپانسبل سٹیزنس آف اے کمیونٹی اینڈ اے سوسائٹی. جی حسان، آپ ساس کے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے. جی میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ساس اور بہو کا جو ڈائنامک ہے اس کو کافی زیادہ ایکسپلور کیا جاتا ہے کہ اس میں کافی جو ہے وہ ایک ایشوز آتے ہیں اور کافی ہوتے ہیں. اور ایون ریسنٹلی میں پڑھ رہا تھا کہ جو بہت سارے ہمارے پاس ایسڈ اٹیکس ہوئے ہیں وہ ساس اور سسر کی طرف سے ہوئے ہیں، ہسبینڈ سے زیادہ. تو اس میں ہمیں ایک چیز بڑی نظر آتی ہے کہ انفارچونیٹلی یہ ہو گیا ہے کہ وہ جو ایک سوشل آئیڈیا تھا وہ خواتین کے اندر بھی پرمیٹ کر گیا ہے، جہاں پہ خواتین اپنے جب خواتین کے اوپر ظلم کر رہی ہیں تب بھی وہ اس کو ان کے لیے وہ ایک چیز ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے. تو وہاں پہ وہی والی بات آتی ہے کہ ہم انفارچونیٹلی اس اسٹیج میں چلے گئے جہاں پہ بہت سارا آپریشن جو خواتین کے اوپر ہو رہا ہے اس کو خواتین نے خود ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہاں یہی میرا رول ہے سوسائٹی کے اندر، ہاں میں نے یہی کرنا ہے. جیسے کچھ لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ گھر سے نہیں نکلنے دیتا ہے. میں نے ایسی فیملیز دیکھی ہیں جہاں پہ گھر سے نکلتے ہوئے وہ تالا لگا دیتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے وہ گھر کے اندر ہی رہے، باہر نہ نکل سکے. اچھا، میں اس ایکسٹریم پہ چیزیں دیکھ چکا ہوں. اینڈ وہاں پہ سب سے حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس بیچاری لڑکی نے بھی یہ چیز ایکسیپٹ کر لی ہے کہ ہاں میں نے کرنا ہی ہے. That is where things are getting dangerous now. At times the one who gets oppressed، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اس کو یہ بات فیل کرائی جاتی ہے کہ this is what is happening with you is your the right thing for you، اور وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. کتنے بھی ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز آتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز آتے ہیں جس میں جب ان کو کاؤنسلنگ کی جاتی ہے تو ان کی جو بیسک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ میری غلطی تھی، میں ٹائم پہ کب چائے کی دے دیتی، میں یہ کر دیتی، تو یہ والی چیز ایک ایکسیپٹیبلٹی آ جاتی ہے کہ نہیں اٹ واز مائی فالٹ بیکاز the one who's oppressing make the oppressed one feel that it was your fault in the first place. بالکل آپریشن ورکس لائک دس. آپریشن کے لیے یہ مطلب فار آپریشن ٹو کنٹینیو یہ ایک بیسک ایلیمنٹ ہے کہ جو مظلوم ہے وہ اپنی اس مظلومیت کو انٹرنلائز کر لے. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ فار وومن. آپ یہ سلیوز اور ان کا یہ جو پریویس کانسیپٹس ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرا دیا جاتا ہے کہ بھائی ہماری تو رائٹ فل پلیس ہی یہی ہے. آپ یہ جو اسپیشلی جو کاسٹ سسٹمز رہے ہیں دنیا میں، جو لوور کاسٹ ہیں ان کو یہ ایکسیپٹ کرا دیا جاتا ہے کہ بھائی یو آر بورن لائک دس. آپ کو جو جس اینٹی نے بھی کریٹ کیا ہے اس نے آپ کی رائٹ فل پلیس ہی ہے. اس سے سرو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایلیمنٹ فار سوشل چینج، وہ ایلیمنٹ کہ اپنا رائٹ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے ڈیمانڈ کرنا، اس کے لیے کھڑے ہونا، اس کو بالکل دبا دیا جاتا ہے نا، تاکہ اپنی آپریشن کو جسٹیفائی کر کے کنٹینیو کرایا جا سکے. اچھا، یہاں پہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوٹیفل نریشن شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک صحابی آئے، ان کی گود میں ان کے بیٹے بھی تھے اور ان کی بیٹی بھی تھی، اور انہوں نے بیٹے کو جو تھے خالی کھلونا دلایا ہوا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے اور ہیں اور ہمارے لیے جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہیں، اور انہوں نے جب یہ چیز آبزرو کی تو ظاہر سی بات ہے بیٹی کی جو آبزرویشن ہوگی، اس کے فیشیل ایکسپریشنز ہوں گے وہ دیکھے ہوں گے، اور انہوں نے سوال کیا اس صحابی سے کہ کیا آپ نے بیٹی کو یہ کھلونا دلایا ہے؟ انہوں نے نہیں. اور آپ جائیے اور آپ بیٹی کو بھی دلائیے جو اپنے بیٹے کو دلایا ہے. دس از واٹ آر دین ہیز بیسکلی ٹاٹ اس دیٹ وی ٹریٹ آر چلڈرن ایکولی، چاہے وہ ایجوکیشن کے میٹر میں ہو. ہمارے پاس یہ سوسائٹی ہوتی ہے کہ نہیں بیٹی کبھی کبھار کچھ لوگ ہیں، اب تو ہمارے پاس یہ کتنا یہ چیز پائی جاتی ہے لیکن کہ بیٹی کوئی بوجھ ہے. اور میں نے ایسے لوگوں کی کہانیاں سنی ہیں کہ فادرس کی طرف سے ایسا رسپانسبل بیہیویئر ملا ہے کہ ایک بیٹی جو ہے باپ سے ملنے کے لیے جب آفس جانے سے پہلے ان کے لیے انتظار کرتی ہے تو وہ اس بات پہ کہ بیٹی کی شکل نہ دیکھی جائے، ایسا نہ ہو کہ دن برا گزرے، تو وہ بغیر دیکھے سائڈ سے راستہ بدل کے چلے جاتے ہیں. اور یہ ایک ایکچوئل قصہ ہے جس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہماری فیملی کے سائڈ سے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ اس طرح کی چیز ملی ہے. تو ہم سن کے بڑی افسوس کرتے ہیں، حیرت کرتے ہیں کہ بیٹی از لائک سپوز ٹو بی اے ہیوج بلیسنگ، اور باپ کتنا خوش ہوتا ہے، باپ کا ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے بیٹی کی طرف سے، اور کس طرح سے ہماری سوسائٹی میں یہ چیز ایکسپلوئٹ ہوتی ہے. اور یہ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں کا چہرہ بھی بالکل وہ ہو جاتا ہے اور باپ کا بھی.
لیکن اور یہی چیز آج نہیں بلکہ 1400 ایئرس بیک بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ یہی چیز تھی کہ صحابہ اپنے قصے آ کے سناتے تھے کہ ہم نے زمانہ جاہلیت میں ہم نے کیسے اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ کس طرح رکھتے تھے. تو یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ دین ہمیں نبی وسلم جب آئے ہمیں لے کر دین لے کر آئے تو ہمیں عورتوں کے حقوق دیے, عورتوں کے حقوق اتنے دیے کہ یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بندہ اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے, ان کی صحیح طریقے سے تربیت کرتا ہے تو اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو امیجن کریں واپس کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں, تو آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کی 2 بیٹیاں بھی ہوں. ایون اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں, کوئی صحابی یہ پوچھ رہے تھے کہ ایک بھی ہو تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ ہاں اگر ایک بھی ہو تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ امیجن کریں دین جب اتنا زیادہ عورتوں کو حقوق دے رہا ہے, اتنا زیادہ لبریٹ کر رہا ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دین جو ہے جس کو ہم مس کوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین جو ہے وہ اپریس کرتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہم اتنے سارٹ آف کچھ اسپیکٹس میں ہم اتنے بے رحم ہو گئے کہ آئی مین اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ فینومینا فار می ٹو اس کو ایکسیپٹ کرنا نا کہ ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ اسپیشلی اور ڈاٹر, وائی ڈو آئی سے اسپیشلی, دیکھیں ایک خیر پرسنل آبزرویشن ہے, لڑکے شرارتی ہوتے ہیں ٹھیک ہے, تو ماں باپ کو غصہ آتا ہے, بٹ بیٹیاں جو ہیں and in general women are sweeter, women are more sensitive, they have a more caring nature. ایک کچھ ریزن ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مدرز ہونے کی ایک کیپیسٹی دی ہے, اینڈ دے ہیو دیٹ ایلیمنٹ. کس طریقے سے ہمارے یہاں پہ ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, اینڈ بڑے ہونے کے باوجود آپ دیکھیں انفارچونیٹ کیسز میں جہاں پہ میرجز ورک آؤٹ نہیں کرتی, ڈائیورسز ہو جاتی ہیں. اب ڈائیورسڈ لڑکے کے لیے تو کوئی ایشو نہیں سمجھا جاتا, اور لڑکی کے لیے سب سے بڑا ایشو اس کی اپنی فیملی بن جاتی ہے. How can you not accept your own daughter? She is still your daughter. کسی سے شادی in spite of the fact کہ اس کی فالٹ نہیں ہوتی, at times despite of the fact کہ اس کا فالٹ نہیں ہوتا, کہیں اتنی مظلوم. اب آپ جن پیرنٹس نے آپ کو پالا بڑا کیا وہ پیرنٹس ہی آپ کو ڈس اون کر دیں. I can't even imagine کہ how difficult it must be for. اور یہ تفرقہ ویسے بھی کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں, پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں, نیگیٹو اسپیکٹ بھی ہیں, لیکن ہم اس ایشو کو ریز کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے بیچ میں اویئرنیس ہو اور لوگ اس بات کی اہمیت سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں اولادوں کی امپورٹنس کا ذکر کرتے ہیں, دونوں کو ایک الگ امپورٹنس کے لیے ایک فیملی میں ایک جگہ دی گئی ہے. لیکن بیٹیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص امپورٹنس کا اظہار کیا, کیونکہ ایک بیٹی کی ایک محبت ہوتی ہے, فادر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ایٹ ٹائمز ہماری سوسائٹی میں فیمیلز ایکچولی ایڈ آن, جیسا آپ لوگوں نے بولا کہ ایڈ آن ٹو دی آپریشن آف لاٹ آف فیمیلز, اور اسی کے چکر میں وہ ایسی ایڈوائسز دیتے ہیں اور ایسے برادرز یا ہسبینڈس کو یا بیٹوں کو اس چیز کے اوپر مزید الجھایا جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے مزید کریں, ادروائز تھنگز ول گیٹ آؤٹ آف یور ہینڈ, اور آپ زیادہ کنٹرولنگ بنیں. تو وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ورک ایز اے فیملی. ہم ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل ہی ایک دم ایسا لبریشن دے دیں کہ دوسرے کی حقوق وہ ہو جائیں, یا دوسرے کو اتنا لبریشن دے دیں کہ وہ دوسرے کے اوپر پریس ہو جائے. دا ریزن وائی موسٹ آف دیز ویمن آر بیسکلی ڈپرائیوڈ آف دیئر رائٹس از بیسکلی بیکاز لوگوں کے دماغ میں ان کو فزیولوجیکلی جو بیسکلی کمزور, ایموشنلی ان کو کمزور سمجھ کے, یہ سمجھ گئے, آئی ایم یوزنگ دا ورڈ کہ سمجھا جاتا ہے, اور اس کی بنا پہ ان کو ایموشنلی جو ہے بلیک میل کر کے ان کے ساتھ جو ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے وہ یوزلی ایک سوسائٹی میں پایا جاتا ہے, جس کی بنا پہ آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دس کین ناٹ گو آن لائک دس. ایوری ممبر چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو از کنٹریبیوٹس ایکولی ٹو دا سوسائٹی, اینڈ ہر کسی کا امپورٹنس ہے. آئی پرسنلی بلیو دیٹ مدرز پلے اے ہیوج رول ان برنگنگ اے گڈ مین, in bring up a good father and be able to ان کی تربیت کرنا, ان کو صحیح طرح سکھانا. and I've had ماشاء اللہ سے very good brothers, a good mother, good sister, and میری فیملی میں اس چیز کی بہت ہو رہی ہے. تو میں اس چیز ٹاپک کی طرف ایک کافی میری ایک وہ تھی جو ہم لوگ رکھنا چاہ رہے تھے. and if you have anything to share from your personal observations تو آپ وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. بالکل جی بھائی, جیسے کہ ایک کوٹ بھی ہے, ایک اچھی ماں دو تو میں تمہیں ایک اچھی جنریشن دیتا ہوں. بالکل اسی طریقے سے ماں کی تربیت بچوں کی پوری لائف یا بچوں کی نسلوں تک جو ہے وہ اس کے لیے سبق آموز ہوتی ہے, اور اس سے پوری جنریشن کو فائدہ ہوتا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی وومن کو, اپنی عورتوں کو ایجوکیٹ کریں, ان کو مساجد میں آنے دیں, ان کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں آنے دیں تاکہ وہ کچھ سیکھیں, اور اپنے بچوں کی تربیت اسی طریقے سے کریں, اپنی فیملی کی, اپنے ہسبینڈس کی تربیت بھی کریں. جس طرح ہسبینڈ کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی عورتوں کی تربیت کرے, بالکل اسی طریقے سے عورت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی بھی تربیت کرے. اور لاٹ آف ٹائم میں اپنی فیملی میں دیکھتا ہوں تو
میری والدہ نے ہماری تربیت زیادہ کی ہے, فادر سے زیادہ, شاید وہ ناراض ہیں, لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری والدہ کے تھرو میری زیادہ تربیت کی ہے, فادر سے زیادہ. جیسے اسحاق شیئر کر رہے تھے, کافی ایسی فیملیز ہیں جو اس بات کا خیال رکھتی ہیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ وی آر ٹاکنگ ان اے جنرل ٹرمز, لیکن بات سوال یہ ہے کہ ہم اس ایشو کو ریز کر رہے ہیں تاکہ فیملی سنیں اور یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے ٹائم چینج ہو رہا ہے اور لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے, اور ہم اس بات کو دیکھیں کہ کیا ہم 1400 سال پیچھے جا رہے ہیں, وہی چیز جو اسلام ہمیں روکنے کے لیے آیا تھا, جس جہالت سے نکالنے کے لیے آیا تھا, یا ہم اسی میں داخل ہو گئے ہیں, یا ہم جو تعلیمات اسلام لے کے آیا تھا, جس طرح سے اس نے حقوق دیے تھے عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے, ہم اس کے اوپر عمل کریں. اسی بات کے ساتھ ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. یو آر واچنگ یوتھ ڈائیلاگ, اور آج ہم بات کر رہے ہیں اباؤٹ دا رسپانسبلٹی آف ہسبینڈس, شوہروں کی رسپانسبلٹی, بیٹوں کی رسپانسبلٹی, اور اسی طرح سے جو فادرز ہیں ان کی رسپانسبلٹی کیا ہونی چاہیے. حسان, آپ بریک میں جانے سے پہلے کچھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے. جی, میں یہی کہہ رہا تھا کہ اصل میں بات وہی ہے کہ اب کیونکہ ہم ایک سچویشن میں آ چکے ہیں جہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ اسپریڈ ہو چکا ہے, تو وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ لائک آلویز اس مائنڈ سیٹ کے خلاف آج کھڑے ہو کر اس کو چیلنج کرنا جو ہے از ونس اگین چیلنجنگ دا اسٹیٹس کو, اینڈ ایوری ٹائم یو چیلنج دا اسٹیٹس کو تو اٹس ویری ٹف, کیونکہ اس کا ایک ریئیکشن آتا ہے. کیونکہ دیکھیں ہوا یہ ہے کہ یہ ایک سوشل پرابلم تھا, یہ گرو ہونے لگا, یہ معاشرے میں پھیلا, اسی معاشرے سے جب عالم دین نکل کے آئے کچھ, تو ان کے اندر بھی وہی ایک بینٹ آ گیا جس کی بیسس پہ انہوں نے ریلیجن کو بھی اسی طرح انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا. تو اب وہ والی سچویشن آ گئی ہے جہاں پہ ہمیں ونس اگین پیچھے جانا ہے. وی نیڈ ٹو ٹیک پیپل ان ٹو اے ڈائلاگ, وی نیڈ ٹو ٹیک پیپل ان ٹو اے ڈسکشن اینڈ اسٹارٹ ریزنگ اویئرنیس آن دس کہ نہیں, یہ چیز اسلام کا حصہ نہیں ہے. ہم اس کو بڑا کلیئر کر دیں کہ یہ جو پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے, وی نیڈ ٹو فنش دس آف, ریز دیٹ اویئرنیس, اینڈ ونس اگین اس اویئرنیس کے اندر ایک بہت بڑا رول جو ہوگا وہ صرف خواتین کا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ مردوں کا بھی ہوگا, کیونکہ وہ مائنڈ سیٹ جو چینج کرنا ہے وہ مردوں میں بھی چینج کرنا ہے. اور ہم اکثر اس ایسپیکٹ کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے پاس ہر چیز میں جو ہے وہ فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ عورت کے اوپر زیادہ کام کیا جائے, ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع دن سے, جب خاص طور پہ آپ کو بھی آئیڈیا ہے, آپ کیا لڑکوں سے ڈیل کرتے ہیں, جب یہ ٹین ایج کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ان کے اندر عورت کی کوئی عزت نہیں رہتی, کوئی عزت نہیں رہتی. دے اسٹارٹ آبجیکٹیفائنگ وومن فرام دیٹ ایج آن ورڈس, اور وہ جب اسی چیز کو آپ آگے لے کے جاتے ہیں تو آپ کے لیے ایک عورت صرف ایک آبجیکٹ ہی رہ جاتی ہے. تو وہ مینٹیلٹی جو ہے اتنی آرام سے نہیں ٹوٹے گی, بٹ وی نیڈ ٹو اسٹارٹ سم ویئر. عدیل, آئی ووڈ لائک ٹو کنکلوڈ اس بات سے کہ آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ ایز میلز, آئی ایم ایڈریسنگ دا میلز ہیئر ان اینی کیپیسٹی دیٹ دے آر, ان کی لائف میں جو فیمیلز انوالوڈ ہیں نا, وہ ان کے رائٹس پڑھیں کہ آپ کے اوپر کیا ڈیو ہیں. اسٹاپ فوکسنگ آن یور رائٹس کہ میرا یہ حق ہے, میرا یہ حق ہے. اسٹارٹ فوکسنگ آن یور رسپانسبلٹیز, اینڈ سیریسلی جو فیمیلس بھی آپ کی لائف میں انوالوڈ ہیں, گو اینڈ اسٹارٹ گیونگ دیم دیئر رائٹس. If you have your mothers, alhamdulillah, then go give her a kiss, hug her. If you have your sister, go tell her that you love her, and she is a blessing in your life, and that goes for any female that is there in your life. اچھا, آپ نے عدیل ایک بات یہاں پہ ٹچ کی اور میں اس کے اوپر زیادہ ایمفیسس ڈالنا چاہوں گا, شوئنگ لو ٹو یور وائف اینڈ یور ڈاٹرس. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے تھے کس طرح سے اپنا پیار کا اظہار کرتے تھے کہ لوگ ان کو دیکھتے تو گھر میں خوش ہوتے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ایسا تو بچے چھپ جاتے ہیں, اس طرح کی چیز ہوتی ہے. وین واز دا لاسٹ ٹائم یو ٹولڈ یور وائف, ایون آفٹر بینگ میرڈ ٹو ہر 15 years away, I'm not asking you, I'm just asking in general. ہم لوگوں کے آڈینس کی طرف یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنی وائف کو آپ نے سچے دل سے, وداؤٹ بینگ فارمیلٹی کے اس کے ڈر سے, آپ نے کب بولا وین یو باٹ ہر اے گفٹ فار ہر, یو ٹوک ہر آؤٹ آن اے اسپیشل ایونٹ, یو نو یور وائف, دس از سم تھنگ وچ از حلال, آپ ان کے ساتھ لے آ کے یو سیڈ آئی لو یو ٹو ہر.
You need to be able to show that that romantic attitude, that caring attitude to your wife, and there is no shame in that. نہیں میں کیوں کروں گا, I'm the guy and it looks so embarrassing. ہمارے پاس چھوٹی سی بات کرتا ہوں, گھر میں آ کے جو گھر کے بڑے ہیں یا جو گھر کے مدد آتے ہیں, گھر میں آ کے ایک چھوٹی سی ایشو ہے سلام کرنا, اس میں تک ہیزیٹیٹ کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں چھوٹے ہو جائیں گے, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرو, اس سے جو ہے شیاطین باہر چلے جاتے ہیں, جو بھی مصیبتیں ہوں گی وہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رسپانسبلٹی میں آ جاتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از ہمارا ایگو بیچ میں آ جاتا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں آئی ایم اے گائے, وائی وڈ آئی ڈو دیٹ, آئی ول لک آڈ. یو شوئنگ لو ٹو یور ڈاٹر, یو شوئنگ لو ٹو یور وائف, you need to show your care to your sister. How many of us actually show our care to our sister? ہم hesitate کرتے ہیں. And I would say to this to myself, I've got mashallah 2 sisters and I need to act upon this myself. I know they can be irritating at times, but I love them like anything. I might not be very good at this, but they're my sisters at the end of the day. As much as I might dislike a lot of things, they might dislike in me, but Allah subhanahu wa ta'ala نے ہمارا ایک رحم کے ذریعے ایک تعلق رکھا ہوا ہے, اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یاد رکھیں, اور قبر میں جانے کے بعد کہاں ایک دوسرے کی چیزیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رہتی ہیں. جو چیز ہوگی کہ کس طرح سے پیار دیا, کس طرح سے رسپیکٹ دی, کس طرح سے آپ نے ان کے لیے ایک بیہیویئر رکھا اچھی طریقے سے, دس از واٹ میٹرز. جی اسحاق. میں کنکلوڈنگ ریمارکس میں یہ کہوں گا کہ میں دونوں کو کہوں گا کہ وائفز یا فیمیلز کو کہ آپ اپنے میل فیملی ریلیٹیوز ہیں, جو فیملی ممبرز ہیں, ان کو اپنا دشمن نہ سمجھیں. وہ آپ کے فیملی ممبرز ہیں, وہ آپ سے محبت رکھتے ہیں, اور مے بھی اسی محبت کو زیادہ ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں, اور جب بھی وہ تھوڑا آپ کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں تو اس چیز کو مطلب ان کو ایجوکیٹ کریں. آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ ایجوکیٹ کریں, آپ ان کو سمجھائیں, لیکن ان کو ایز دشمن نہ بنا لیں, کہیں فیملی ریلیشنز آپ کے خراب نہ ہو جائیں. اور دوسری طرف میں میلز کو کہوں گا کہ وہ اپنی, جیسے عدیل بھائی نے کہا کہ اپنی جو فیمیلز ہیں ان کے رائٹس پڑھیں اور اپنی رسپانسبلٹیز پڑھیں, اور دونوں کو جب آپ ایجوکیشن حاصل کریں گے تو انشاءاللہ دونوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے, فیمیلز اینڈ میلز دونوں کو. اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مسجد میں الاؤ کیا تھا کہ دونوں فیمیلز بھی آئیں اور میلز بھی آئیں, اور ایون کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسٹرا تربیت یا ایکسٹرا تعلیم عورتوں کو زیادہ دیتے تھے, کیونکہ مردوں کہیں نہ کہیں آپ وہ مساجد میں ویسے ہی نارملی آتے رہتے ہیں, تو اس سے ان کو کہیں نہ کہیں کوئی بات مل جاتی ہے, لیکن عورتوں کو ایکسٹرا کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تربیت دیتے تھے. تو دونوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے, اور دونوں کو ساتھ سوسائٹی میں ایگزسٹ کرنا ہے, دونوں کو ساتھ آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. جی آسان. جی بالکل, آئی ایگری وتھ آل آف دس. اور آئی تھنک وہی والی بات ہے کہ ہمیں اس چیز کے لیے بڑا تیار رہنا چاہیے کہ یہ جو چینج ہے یہ پہلے آپ کے اپنے گھر سے اسٹارٹ ہوگا, کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی دس ول بی اے ہیوج ٹاسک, کیونکہ آپ کو وہ جب تک وہ چیز کھلتی رہے گی نا کہ نہیں سوسائٹی کیا بولے گی, آپ نکل نہیں سکتے اس میں سے. تو اسٹارٹ وتھ یور اون ہاؤس, پیپل ول گیٹ انفلوئنسڈ بائی یو. یہ چیز اکثر لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ جب آپ اپنے گھر میں ایک چیز اسٹیبلش کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ چیز ہے, تو جو اطراف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس چیز سے انفلوئنس ہونے لگتے ہیں پازیٹیولی, اور آہستہ آہستہ وہ انفلوئنس گرو ہوتا ہے, اور ہوپ فلی somewhere down the line we'll get out of this problem. And there needs to be a balance, and there needs to be a serious balance. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس شو کو سننے کے بعد جو سسٹرز ہیں, جو فیمیلز ہیں, وہ بولیں کہ نہیں اب ہمارے لیے ڈیمانڈنگ ہے. There has to be a sense of responsibility, because at the end of the day ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جواب دینا ہے. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ ساری بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے جو دینے والے حقوق ہیں ان کو صحیح طریقے سے رکھیں, کیونکہ ہم سے سوال ہوگا, یہ تم سے تمہاری تمام رسپانسبلٹی کا سوال ہوگا. اور یہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایت میں کہا ہے کہ ایوری ون جو آپ کے رسپانسبل بنائے گئے ہیں وہ اپنی شیپرڈ کے رسپانسبل ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رسپانسبلٹی کا سوال کریں گے. تو جب آپ یہ بات سوچیں, غور و فکر کریں کہ مجھ سے جو رسپانسبلٹی دی گئی ہے ایز اے سن, ایز اے فادر, ایز اے ہسبینڈ, ایز اے برادر, مجھے جو رسپانسبلٹی دی گئی ہے, مجھ سے سوال ہوگا تو میں کیا جواب دوں گا. اگر صرف ہم یہ سوچ لیں, اگر ہم یہ صرف غور و فکر کریں کہ مجھے جو سوال پوچھا جائے گا میں اس کا کیا جواب دوں گا. اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا کہ کیا تم نے کس طرح سے ٹریٹ کیا, اگر مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں پوچھ لیا کہ تمہیں میں نے رسپانسبلٹی دی تھی تمہاری وائف کی, تمہاری ڈاٹرس کی, کیا تم نے پوری کی, کیا میں رسپانسبلٹی کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں گا. اگر ہم اس تسلی میں ہیں کہ ہم جواب دے سکتے ہیں تو ہمیں یہ بات کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اللہ کے سامنے اس بات کی جواب دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم جو بینگ میلز ان دا سوسائٹی, کیا ہم اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں, کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی تعلیمات ہمیں دین کی دی ہیں. امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا اور کافی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی. سیکھنے کو نہیں تو کم از کم آپ کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے
لیے ملی ہوں گی. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میں خیر بات کہتا ہوں محمد وجی الدین اپنے پینل ممبرس کے ساتھ اسحاق بن صادق, عدیل حنیف اور حسان احمد کے ساتھ ہمیں اپنی دعا میں خاص یاد رکھیے گا اور ہماری غلطیوں کو معاف کیجیے گا. بارک اللہ علی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.